گناہوں میں مبتلا انسانوں کو صرف 3 لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جہاں رہیں آباد رہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل و کرم نازل کریں، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا دعا کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہماری دعا جو ہے نا وہ کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب کوئی عطا کرتا ہے تو ہم لوگ غرور و تکبر میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری جو ہے نا وہ محنت، ہماری محنت کا صلہ ہے، لیکن یہ ہے نا کہ ہم دعا کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم جو ہے وہ دعا کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم بجائے غرور کرنے کے، تکبر کرنے کے، اسے بہتر ہے کہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا شکر ادا کر سکیں کہ اس نے کتنا ہم پہ احسان کیا ہے، اس کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جتنا شکر آپ کریں گے اتنا آپ ہمیں ملے گا، یعنی کہ جتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سجدہ دے کے ہی جو ہے نا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی جو ہے نا وہ آپ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس قابل بنایا ہے۔ بے شک ہماری محنت ہوتی ہے، ہماری لگن ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ہے آپ کا جو آپ کو عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تو کہتا ہے کہ آپ ہیلا کرو وسیلہ میں بناتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہے یا قبول ہوگی ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں۔ جتنا جو ہے وہ آپ مانگیں گے، جتنا آپ جو ہے وہ مانگتے رہیں گے، آپ دعا کو چھوڑیں گے نہیں تو خدا جو ہے وہ خود اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ یعنی وہ خود کہتا ہے کہ جب وہ بندہ میرا اتنا مانگ رہا ہے، کب سے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ میں سے عنایت نہ کروں یا سے میں عطا نہ کروں۔ اور پھر تیسری بات یعنی کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی گناہ گار بندے کا محتاج نہیں کرتا، وہ سوائے اپنے محتاجی کے اور الحمدللہ کے۔ اور ہمیشہ دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کسی جو ہے نا وہ کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے، کیونکہ جو خدا کا محتاج ہوتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو بندوں کا محتاج ہوتا ہے تکلیف میں وہی ہوتا ہے، اور وہ محتاج رکھنا بھی نہیں چاہتا کسی کا، نہ جو ہے وہ گناہوں کی جو ہے وہ تکلیف دینا چاہتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو عذاب دوں، لیکن میں 3 لوگوں کی وجہ سے عذاب نہیں دے سکتا اس کو۔ ایک تو جو ہے وہاں پہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں موجود، اور ایک وہ بچے جو ماؤں کی گودوں میں سو رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا وہ لوگ جو ہزاروں قطار جو ہے نا وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میرا اس وجہ سے بھی دل نہیں چاہتا کہ میں ان کو عذاب دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں آپ کو بہت خوبصورت واقعہ جو ہے وہ بتاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ قحط سالی کا شکار تھی، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے دعا کا کہا کہ نبی سے کہا کہ دعا کرے، تو نبی پاک نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب مل کے دعا کرتے ہیں اور اس میں سب شامل ہوں گے، یعنی کہ بوڑھے بچے اور مطلب ہر طرح کے لوگ جو ہے نا وہ شامل ہوں گے۔ یہ تقریباً 70,000 کا قافلہ جب صحرا میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچوں کو رونے دیں، کیونکہ جتنا روئیں گے بچے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بہت جلدی قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بچوں کو یعنی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بخیر نماز پڑھی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگی گئی، تو لیکن بارش پھر بھی نہ ہوئی، تو لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم نے دعا بھی کر لی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا دعا بھی مطلب نماز بھی پڑھ لی ہے، دعا بھی مانگ لی، تو ہماری جو ہے وہ حاجت پھر بھی مطلب بارش تو پھر بھی نہیں ہوئی۔ تو نبی پاک نے جو ہے وہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ اس میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں مطلب نہیں بارش نہیں دے پا رہا، وہاں پہ جو اس کو اس طرح کرو کہ اس کو نکال دو۔ اب جو ہے نا جب واپس جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایک ایسا بندہ ہے کہ جو گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول نہیں کر رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بندہ نکلے گا تو میں جو ہے نا وہ کروں گا، بارش دوں گا۔ اب وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا گریا کر کے وہ کیونکہ اس کو تو پتہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بھی تو کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، لیکن تم نے نکالنا ہے اس کو۔ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے پیغام پہنچا دیا۔ اب وہ جو بندہ تھا اس کو پتہ تھا کہ میں ہوں گناہ گار، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ زاروں کو تار جو ہے نا وہ روتا ہے اپنے دل میں، یعنی کہ روتا ہے دل میں روتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پہلے ہی آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں تم سے پہلے بہت زیادہ شرمندہ ہوں،
اور بہت زیادہ اذیت میں ہوں، تو اگر جو ہے نا وہ مجھے، اب تو میں آپ تمہارے سامنے یعنی مجرم ہوں، پھر اگر میں سامنے آ جاؤں گا تو میں دوسروں کے سامنے جو ہے نا مجرم ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ تو ساتھ ہی جو ہے نا وہ بارش ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ پوچھتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کیا معجزہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس بندے کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب بارش نہیں دے رہا تھا، اب اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، جب اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے تو میں نے اب جو ہے نا باران رحمت دے دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے جو ہے وہ بندہ بتا دو، مجھے بندہ بتاؤ کہ وہ کون سا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے تمہیں نہیں بتایا، اب جب وہ مجھ سے معافی مانگ چکا ہے، اب وہ جو مطلب استغفار کر چکا ہے، تو اب میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے یعنی گناہوں پہ اس طرح پردہ ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا بھی اس طرح سنتا ہے کہ دیکھیں اس کی کتنی جلدی دعا سنی ہے، کہ اس اللہ تعالیٰ مطلب کہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رحمان اور رحیم سنے نہ ہماری؟ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ دعائیں قبول کرے، اور ہمیں مانگنے کی توفیق دے، اور اسے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے وہ بھی توفیق دے۔ اگر آپ کو میری جو ہے ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ کمنٹ